آسمان کی برجوں والا، قسم آسمان کی برجوں والا۔ البروج کے نیچے لکھا ہے الکواکب العظام، اس سے مراد او بڑے بڑے ستارے ہیں، دیکھ رہے ہو جی۔ اللہ کہتا ہے مجھے او برجوں والے آسمان کی قسم۔ جواب قسم اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے واللہ من ورائہم محیط۔ ربط کیا ہے دونوں میں؟ اللہ کہتا ہے مجھے برجوں والے آسمان کی قسم ہے، جس طرح میرا یہ آسمان تم کو گھیرے ہوئے ہے نا، جس طرح میرا آسمان تم کو گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح واللہ من ورائہم محیط، اللہ بھی تم سب کو گھیرنے والا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی آسمان سے باہر نہیں نکل سکتا، اس طرح تم میں سے کوئی بھی میں اللہ کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی برجوں والا، والیوم الموعود، اور قسم ہے دن کی، ایسا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، ایسا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ قسم ہے۔ اور جواب قسم آ رہا ہے اگلے صفحے پہ، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت ہے۔ وشاہدن، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی، قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، صرف دو قول آپ یاد کر لیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ مجھے قسم ہے شاہد یعنی جمعے کے دن کی، اور مشہود یعنی عرفہ کے دن کی، کہ ان دو دنوں کے اندر مسلمان بڑی دعائیں کرتے ہیں، اور میں ان کی دعائیں سن کر کیا کروں گا؟ نیچے جزا لکھی ہے کذالک نجزی الکافرین، میں ضرور کافروں کو سزائیں دوں گا، ضرور کافروں کو تباہ و برباد کروں گا۔ دوسرا قول کہ شاہد سے مراد مسلمانوں کو تکلیفیں دینے والے کفار ہیں، شاہد سے مراد مسلمانوں کو تکلیفیں دینے والے کفار ہیں، اور مشہود سے مراد مظلوم مومنین ہیں، مشہود سے مراد مظلوم مومنین ہے۔ وشاہدن، اور قسم ہے شاہد کی، قسم ہے شاہد کی یعنی ظلم کرنے والے کافروں کی۔ ومشہود، اور قسم ہے مشہود کی یعنی مظلوم مومنین کی۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کے نیچے کیا لکھا ہے؟ متعلق بشاہد و مشہود۔ جس طرح شاہد کا ہم نے معنی کیا نا، شاہد ظالم کفار، مشہود مظلوم مومنین۔ اللہ کہتا ہے او قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے، مارے گئے اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، اصحاب الاخدود کھائیوں والے، گڑوں والے مار دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ کون لوگ تھے جی اصحاب الاخدود؟ حدیث پاک میں آتا ہے پہلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا، اور کافر مشرک بادشاہ تھا، بے دین، اور اس کا اعتقاد تھا کہ میری بادشاہی ایک جادوگر کے جادو سے چل رہی ہے، میری بادشاہی ایک جادوگر کے جادو سے چل رہی ہے۔ جس طرح آج کل بھی لوگوں کا رواج ہے، لوگوں کے اعتقاد ہے کہ وہ کرسی کے لیے، عہدے کے لیے، کاروبار میں برکتوں کے لیے جادو ٹونا اور یہ مختلف حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس بادشاہ کا بھی یہی خیال تھا کہ میری بادشاہی یہ جو بوڑھا جادوگر ہے اس کے جادو سے چل رہی ہے۔ القصہ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے اپنی سلطنت میں سے کوئی ذہین فتین ایک بچہ مہیا کر، تاکہ میں اسے جادو کا یہ کام کیا کر دوں، سکھا دوں میرے بعد، تاکہ تجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ بادشاہ نے بڑے اہتمام سے ایک بچے کا انتخاب کیا جو بڑا ذہین فتین تھا، اور اس کو بھیج دیا اس جادوگر کے پاس۔ اب بچہ آئے روز وہاں چلا جاتا جادوگر کے پاس، اور جادوگر اسے اپنا سحر وغیرہ سکھانے کا ایک سلسلہ اس نے شروع کر دیا۔ بہرحال اتفاق ایسے ہوا کہ جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں اس بچے کی ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔
اور راہب موحد تھا، اس دور میں راہبوں کا دور تھا۔ بار راہب سے ملاقات ہوگی، بچہ راہب کے پاس بیٹھ گیا، راہب کی باتیں بچے کو اچھی لگنے لگ گئیں۔ بچے نے معمول بنا لیا کہ آئے روز جب وہ بچہ جانے لگتا تو جادوگر کے پاس جاتے ہوئے یا واپسی پہ وہ راہب کے پاس ضرور بیٹھتا، بلکہ جاتے جاتے تو اس نے زیادہ وقت راہب کو دینا شروع کر دیا۔ جادوگر روزانہ اس کو ناراض ہوتا، اسے غصہ ہوتا، برا بھلا کہتا، لیکن بچہ سب کچھ سنتا رہتا، لیکن زیادہ وقت وہ راہب کے پاس گزارتا۔ اور اس بچے کو حقیقت حال سمجھ آ گئی، خدا کی توحید فطرتی مسئلہ اسے سمجھ آ گیا۔ ایک دن یہ بچہ جا رہا ہے، رستے کے اندر ایک شیر کھڑا ہے اور شیر نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا ہے۔ عجیب کام، اس بچے نے ایک پتھر لیا اور دل میں کہا کہ اس پتھر پہ میں راہب کے خدا کا نام لے کر اس پتھر کو ماروں گا، اگر یہ شیر ہٹ گیا، رستہ چھوڑ دیا، تو پھر راہب بھی سچا اور اس کا دین بھی سچا۔ بہرحال اس نے جیسے ہی وہ پتھر پھینک اللہ کا نام لے کے، شیر دفع ہو گیا۔ راہب کو حقیقت حال سمجھ آ گئی، اللہ اکبر، اس بچے کو حقیقت حال اور زیادہ سمجھ آ گئی، واضح ہو گئی۔ یہ بچہ گیا راہب کے پاس، راہب کو جا کے حال سنایا تو راہب نے کہا اس بچے سے کہ اس وقت تیرا مقام ایمان کے لحاظ سے مجھ سے اوپر چلا گیا ہے، لہذا خیال کرنا اب تجھ پہ آئے گی مصیبت۔ اب تجھ پہ کیا آئے گی؟ مصیبت، امتحان آئے گا تجھ پہ، لیکن خیال کرنا میرا نام نہ لینا کسی جگہ، کہیں میرا نام نہ لینا۔ القصہ، اللہ پاک نے اس بچے کو اور بھی کرامات سے نواز دیا۔ یہ کافی بیماروں کو ہاتھ لگاتا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نابینا ہو گیا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ ایک بچہ ہے وہ اس طرح دم کرتا ہے، نابینا بندہ بینا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے تحفے، تحائف، ہدیے، شکرانے لے کر اس بچے کے پاس حاضر ہوا اور کہا یہ سب قبول کر، اور قبول کر کے میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ بچے نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا خدا ہی جو کرتا ہے سو کرتا ہے، میں تحفے، ہدیے، نذرانے قبول نہیں کروں گا، ایک شرط ہے تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا شرط ہے؟ مسئلہ توحید مان لے، مسئلہ توحید مان لے، میں خدا سے دعا کروں گا۔ راہب کو، اللہ اکبر، اس وزیر کو آنکھیں چاہیے تھیں، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اس بچے کی بات مان لی، اس بچے نے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہ وزیر لوٹ کے گیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے دیکھا تو وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہیں، بینا ہو گیا ہے۔ اچھا کہاں سے؟ اس نے ساری بات سنائی۔ القصہ، اس بچے کو بلایا گیا تو جادوگر کو، اللہ اکبر، بادشاہ نے پہچان لیا کہ تو وہی بچہ ہے جس کو میں نے جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ اور بادشاہ نے کہا اچھا تو نے جادو میں اتنا کمال حاصل کر لیا ہے؟ بچے نے کہا جادو کا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ تو بادشاہ کو یہ بات گراں گزری، اس نے اس بچے کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ خیر سختی کی گئی، وہ راہب پکڑا گیا، اور آخر اس راہب کو ذبح کر دیا گیا، اس وزیر کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ جو وزیر تھا نا اس بادشاہ کا، وہ بھی ڈٹ گیا عقیدہ توحید پر، وہ بھی ذبح ہو گیا۔ پھر بچے کو مارنے کے لیے بڑے جتن کیے اس بادشاہ نے، کچھ بندے بھیجے، اسے لے جاؤ اور اسے پہاڑ سے نیچے پھینک کے آ جاؤ۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کے بچے نے اللہ کو پکارا، اللہ پاک نے اس پہاڑ کو حکم دیا، اس میں ایک زلزلہ برپا ہوا، سارے کافر مردار ہو گئے، بچہ پھر واپس آ گیا۔ پھر اس نے کہا اس کو لے جاؤ، کشتی میں بٹھا کے دریا کے وسط میں پھینکا۔ اسے لے گئے، پھر دریا میں اللہ کے حکم سے موج آئی، اس نے خدا سے دعا کی، وہ سارے غرق ہو گئے، بچہ پھر واپس آ گیا۔ آخر اس بچے نے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، سارے لوگوں کو جمع کر، میں طریقہ بتاؤں گا۔ لوگ جمع ہو گئے، فرمایا طریقہ یہ ہے کہ میرے رب کا نام لے کے تیر چلا، میں مر جاؤں گا۔ تو اس بادشاہ نے تیر چلوایا اللہ کا نام لے کر، تو تیر لگا بچے کو، بچہ شہید ہو گیا اس مقام پر۔ لیکن لوگوں کے سامنے حقیقت حال کھل گئی، ہر طرف سے لوگوں نے آواز لگا لی، آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب ھذا الغلام، اس غلام کے رب پر، ہمارا بھی وہی رب ہے جو اس غلام کا رب ہے۔ بہرحال اب بادشاہ نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ گڑھے کھودو اور ان میں آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی اور یہ بادشاہ اس گڑھوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے وزیروں مشیروں کو لے کے، جتنے لوگ ایمان لائے تھے ان کو اٹھا اٹھا کے انہوں نے ان گڑھوں میں، اس آگ کی خندقوں میں پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک عورت کو لایا گیا، عورت کو کہا گیا تجھے آگ میں پھینکتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔
ڈٹی رہی وہ عورت. اس کا معصوم شیر خوار بچہ تھا, اسے لایا گیا اور کہا اسے تیری آنکھوں کے سامنے پھینکیں گے. ماں تھی, آخر دل پسیج گیا. لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ڈٹی رہی. بچے کو پھینک دیا گیا آگ کے اندر. جیسی آگ کے اندر پھینکا, غیب سے آواز آئی, یا اماں ابشری, اے اماں خوش ہو جا. یہ جو آگ نظر آ رہی ہے ظاہراً آگ ہے, حقیقت میں گلے گلزار ہے. فإن لک عند اللہ کذا و کذا و کذا, تیرے لیے تو اللہ نے یہاں جنت میں عجیب عجیب نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں, اس لیے تھوڑی دیر صبر کر. تو اللہ اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کر رہے ہیں. قتل اصحاب الاخدود, مارے گئے کھائیوں والے, مارے گئے گڑھوں والے, خندقوں والے. النار یعنی آگ, ذات الوقود ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود, اذ ہم جب کہ وہ کفار اور مشرکین, علیہا اوپر اس آگ کے قعود بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون, اور وہ کفار مشرکین اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ, شہود حاضر تھے, یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم, اور نہیں عیب پایا ان کافروں نے ایمان والوں میں, اور نہیں عیب پایا ان کافروں نے ایمان والوں نے, ایمان والوں میں یعنی ایمان والوں میں کوئی خرابی نہیں تھی, مگر ان کا جرم یہ تھا کہ اللہ یؤمنوا باللہ, مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے ساتھ اللہ کے. العزیز, جو زبردست تعریفوں کے لائق ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض, بیان توحید, وہ ذات جس کے لیے بادشاہی آسمان و زمینوں کی. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ اوپر ہر چیز کے نگران ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین, نیچے لکھا متعلق والیوم الموعود کے ہے, اور ذکر تھا نا پیچھے والیوم الموعود. اب فرمایا سنو, جن لوگوں نے دنیا کے اندر ایمان والے مردوں کو, ایمان والی عورتوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں اور پھر بغیر توبہ کیے اسی حال میں مر گئے ہیں, ان کو میں خدا نہیں چھوڑوں گا. فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ان الذین فتنوا المؤمنین, بے شک وہ کافر مشرک, فتن المؤمنین, جنہوں نے آزمائشوں تکلیفوں میں ڈالا ایمان والے مردوں اور عورتوں کو. ثم لم یتوبوا, پھر توبہ بھی نہ کی, پس ان کے لیے ہے عذاب جہنم کا. ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے ہے عذاب آگ کا, ان کے لیے عذاب آگ کا. ان الذین آمنوا, بشارت, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کی اچھے, ان کے لیے باغات ہیں, بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں. ذالک الفوز الکبیر, یہ ہے کامیابی بڑی. ان بطش ربک لشدید, بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ بڑی سخت ہے. نیچے لکھا متعلق ہے والیوم الموعود کے, بعد گزر گئی. انہ ہوا یبدئ, بے شک شان یہ ہے, ہوا یبدئ, وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے. ویعید, اور دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن. وہو الغفور, وہی بخشنے والا ہے. کیا لفظ ہے جی؟ نیچے لکھا ہے بلا توبہ و بت توبہ, کبھی بغیر توبہ کے بخش دیتا ہے صغائر, اور توبہ کے بعد بخشتا ہے کبائر. وہو الغفور الودود, اور محبت کرنے والا ہے نیکوں سے. ذو العرش, عرش والا ہے. المجید, بڑی بزرگی والا ہے. فعال, کرنے والا ہے. لما یرید, جو چاہتا ہے. اللہ کی صفتیں ذکر ہو گئیں. انہ یبدئ, مبدی ہے, معید ہے, غفور ہے, ودود ہے, ذو العرش ہے, اور المجید ہے. فعال لما یرید ہے. هل اتاک حدیث الجنود, نیچے لکھا ہے متعلق ہے شاہدم و مشہود کے ثانیاً, کہ تیرے پاس پہلے لشکروں کی خبریں آئی ہیں, قوم فرعون کی, قوم سمود کی. انہوں نے بھی اہل ایمان پہ, حق والوں پہ بڑے ظلم و ستم ڈھائے ہیں. هل اتاک حدیث الجنود, کیا آئی ہے تیرے پاس خبر لشکروں کی؟ کون؟ یعنی فرعون. و سمود, اور سمود والے. بل الذین کفروا, بلکہ کافر, فی تکذیب, تکذیب میں ہیں, جٹلانے میں ہیں, انکار میں ہیں. اوپر لکھا ہے تکذیب قرآن میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم, اور اللہ من ورائہم, پیچھے سے, محیط, احاطہ کرنے والا ہے. اللہ ان کو ہر جانب سے گھیرنے والا ہے. نیچے کے متعلق ہے والسماء ذات البروج کے. بل ہوا قرآن مجید, ہاں صداقت قرآن, بلکہ یہ قرآن ہے بزرگی والا, بلکہ یہ قرآن ہے بزرگی والا. پچھلی آیت میں تھا نا بل للذین کفروا فی تکذیب, کافر قرآن کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹا کلام نہیں, بلکہ یہ قرآن ہے بزرگی والا. فی لوح محفوظ, فی لوح, موجود ہے لوح محفوظ میں. بسم اللہ الرحمن